بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ دوستو، میرے عزیزو، میں ہوں حافظ محمد علی، اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے روحانی واقعے کی بات کریں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک سنہری باب ہے۔ وہ واقعہ جب لندن میں انہوں نے آقا دو جہاں، تاجدار کائنات، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ جی ہاں، یہ کہانی صرف پاکستان کی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر مومن کے دل کو چھو لینے والی ہے۔ اگر آپ بھی ایمان کی روشنی میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ لندن کی سڑکوں پر ایک عظیم شخصیت نے وہ معجزہ دیکھا، وہ خواب دیکھا جس نے ان کے دل میں نور بھر دیا، وہ منظر جو آج بھی لاکھوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو اکثر تاریخ کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام محمد علی جناح، ایک بے مثال رہنما تھے، لیڈر تھے، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ ایمان اور تقوی کی روشنی چمکتی رہی۔ جب وہ لندن گئے تو صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں بلکہ ایک ایسے بندے کی طرح تھے جو روحانی روشنی کی تلاش میں تھے۔ لندن کا سفر ان کے لیے صرف سیاسی مشورے یا تعلیم کا موقع نہیں تھا بلکہ ایک ایسے سفر کی شروعات تھی جس نے ان کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ وہاں ایک خاص لمحہ آیا جب انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک عظیم لیڈر، عظیم انسان تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عاشق رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوست کو ایک راز اس شرط پر سنایا کہ یہ راز میری زندگی میں ظاہر مت کیجیے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں لندن میں اپنے فلیٹ کے بستر پر سویا ہوا تھا۔ کہاں پر؟ لندن میں۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ میرے بستر کو کسی نے ہلایا، میں نے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھنے لگا پر کوئی نظر نہ آیا۔ میں پھر سو گیا، پھر دوبارہ بسترے کو ہلایا گیا پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ سوچا شاید زلزلہ ہوگا، کمرے سے باہر نکل کر دوسرے فلیٹوں کا جائزہ لیا لیکن فلیٹوں میں خاموشی تھی، سب لوگ سو رہے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں سو گیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ تیسری بار کسی نے میرے بستر کو پھر بہت تیزی سے ہلایا۔ میں اٹھا، پورا کمرہ خوشبو سے معطر تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی غیر معمولی ہستی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ جواب ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگلش میں کہا ہو آر یو؟ تو جواب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آئی ایم محمد پرافٹ پیس بی اپان ہم۔ تو دیکھ لیں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زبان آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے۔ دنیا جہان کی جتنی زبانیں ہیں سب زبانوں کو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو انگلش میں جواب دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ فرماتے ہیں کہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ باندھ لیے، سر کو جھکا لیا اور ایک دم میری زبان سے نکلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے سلام ہو۔ ایک دفعہ پھر آواز گونجی، جناح، ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تحریک آزادی کا فرض سر انجام دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل فکر نہ کرنا، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ اب اتنا بڑا حکم مل چکا ہے، اتنی بڑی ہستی کا حکم مل چکا ہے، اوپر سے آقا کریم علیہ السلام نے تسلی بھی دے دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
اور ہم ضرور اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں قائد اعظم صاحب کہ میں صرف اتنا کہہ سکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم میری آنکھوں پہ۔ فرماتے ہیں میں مسرت اور عطا کے سمندر میں گم تھا کہ کہاں میں گناہگار اور کہاں سارے کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی کا شرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہندوستان آنے کا سبب بنا اور میں واپس ہندوستان آیا، پھر اس کے بعد تحریک آزادی میں شامل ہوا اور پاکستان بننے تک دن رات ایک لگا دی۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر میں ایک اور نقطہ بھی بتاتا چلوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے جنت میں آزاد ہونے کا ثواب دے گا۔ اور قرآن پاک کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البلد آیت نمبر 13، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں غلام کو آزاد کرے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غلام کو آزاد کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یعنی غلام آزاد کرنے والا شخص نہ صرف دنیا میں بے شمار نیکیوں کا مالک بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ہر آزاد کیے گئے غلام کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں جو دنیا میں جمع کرنا ممکن نہیں۔ اس عمل سے دل کو سکون اور روحانی آزادی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا اسلام میں ایک عظیم عمل اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخلے کا باعث قرار دیا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے 8 یا 9 لاکھ اس وقت کے کم و بیش مسلمان تھے جو غلام تھے انگریزوں اور ہندوؤں کے، تو انہوں نے 8-9 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جو مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں تھے ان کو آزاد کروایا اور ایک الگ مملکت ریاست قائم کی، ایک الگ ملک بنایا۔ تو حضرات گرامی، 9 لاکھ انسانوں کو کے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، تو کتنا بڑا اجر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دے گا اور وہ جنت میں اس وقت مزے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بلند درجات عطا فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی روشنی ہمارے دلوں کو بدل سکتی ہے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دلوں کو طاقت ملتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں اور روحانی تعلق کو مضبوط کریں۔ یہی تعلق ہمیں مشکلات میں صبر دیتا ہے اور ہمیں سچائی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ تو آج سے آپ بھی اپنی زندگی میں درود شریف کی برکت کو شامل کریں اور ایمان کی روشنی کو بڑھائیں۔ دوستو، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لندن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہمارے لیے ایمان اور روحانیت کی ایک روشن مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو سن کر مستفید ہوں، اور حضرات گرامی نیچے کمنٹ میں بتائیں آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ علینا الا البلاغ المبین۔